خان کو جس نے بھی چھوڑا ہے نا اس کا پروگرام بڑا ہے. ہمیں جو رپورٹ ملی ہے اس کے مطابق جو ہے نا اس نے منسٹری کی جو ہے نا کنفرمیشن لیا ان سے. اس نے جو ہے وہ پوری قوم کے ساتھ بھی غداری کی, ہمارے حلقے کے لوگوں کے ساتھ بھی غداری کی. پتہ نہیں کہاں سے خلائی مخلوق آئی ہے. ایک منافق انسان کو, ایک غدار کو آپ لوگوں نے ہم میں لا کے بٹھایا ہوا ہے. جو ہارس ٹریڈنگ میں یوز ہوتے ہیں نا وہ لوٹا ہی ہوتا ہے, اور اس نے اپنی سیاست کو بھی برباد کیا. اس نے اپنے خاندان کا نام بھی ڈبویا, اپنے باپ کا نام بھی ڈبویا. سر یہ کیا ماجرا بنا ہے؟ الیکشن جتوایا آپ نے, کمپین کی ہے, سارا سسٹم کیا ہے, اور ایٹ دی اینڈ الیکشن جیتنے کے بعد وہ تحریک انصاف کو خیر بات کیا گیا. جیسا کہ سارے دوست جانتے ہیں کہ یہ وسیم قادر صاحب کی جو کمپین تھی وہ میں نے رن کی ہے ساری, اور جو ہے جہاں جہاں پر بھی گئے ہیں میں نے ساتھ لے کر گیا ہوں. تمام دھڑوں سے ملایا, اپنے ورکرز کے ساتھ ان کو انٹروڈیوس کروایا. ہم لوگوں کو پورا یقین تھا, ہم نے ویڈیو بھی دیکھی ہوئی تھی جس کے اوپر یہ قرآن پاک پہ حلف لے رہے ہیں کہ جو ہے ہم عمران خان کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے. تو آپ کو پتہ ہے مسلمان جو ہے وہ قرآن پاک کا جب ذکر ہوتا ہے تو ہمارا ایمان ہے, اس کے اوپر ہمارا یقین ہے. ہم لوگوں نے اس کو دیکھا ہے کہ یہ کس کتاب پر ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہے. ہم لوگوں نے اس کے اوپر یقین کیا. ہم لوگوں نے اپنے لیڈر عمران خان پہ یقین کیا. اس بندے کو کون جانتا تھا, یہ تو آیا بھی باہر سے ہوا. ہم لوگوں نے اس کو یہاں پہ اپنوں میں انٹروڈیوس کروایا, اور اس نے جو ہے وہ پوری قوم کے ساتھ بھی غداری کی, ہمارے حلقے کے لوگوں کے ساتھ بھی غداری کی, اور اپنے لیڈر کے ساتھ بھی غداری کی ہے اس نے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ 2 لاکھ کے قریب ان کو ووٹ پڑا ہے, کتنی کمپین آپ لوگوں نے کی اور کتنا ان کا ذاتی ووٹ تھا؟ دیکھیں ساری ٹوٹل کمپین ہی ہماری تھی. ذاتی ووٹ کون تھا آپ پوچھ لیں جا کے حلقے میں. ابھی بھی وسیم قادر کو کون جانتا ہے؟ جتنے لوگ کھڑے ہیں ان سے پوچھے اس کا گھر کہاں پر ہے, اس کا دفتر کہاں پر ہے, کسی کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. پتہ نہیں کہاں سے خلائی مخلوق آئی ہے. جو لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی, ان سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ لوگوں نے انہیں جنرل سیکرٹری لاہور بنایا ہوا تھا, یہ اس قابل تھا. ایک منافق انسان کو, ایک غدار کو آپ لوگوں نے ہم میں لا کے بٹھایا ہوا ہے. نعمان بھائی بتائیے گا 2018 کے الیکشن میں ایسے ہی نون لیگ کے کچھ امیدوار تحریک انصاف جوائن کر چکے تھے الیکشن کے بعد, ان کو لوٹا کہنا درست ہوگا؟ دیکھیں وہ بھی لوٹے تھے, اور جو یہ آج ہیں یہ بھی لوٹے ہیں. جو ہارس ٹریڈنگ میں یوز ہوتے ہیں نا وہ لوٹا ہی ہوتا ہے, اور اس نے اپنی سیاست کو بھی برباد کیا. اس نے اپنے خاندان کا نام بھی ڈبویا, اپنے باپ کا نام بھی ڈبویا, اور اپنا نام بھی ڈبویا. جب ایک پارٹی سے دوسری پارٹی کی طرف جاتے ہیں تو کیا دوسری پارٹی سے کوئی وسائل یا کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ پارٹی چھوڑ کر جایا جاتا ہے, یا وسیم قادر صاحب کو کیا ملا ہوگا؟ ہمیں جو رپورٹ ملی ہے اس کے مطابق جو ہے نا اس نے منسٹری کی جو ہے نا وہ کنفرمیشن لیا ان سے. آزاد امیدوار جن کو تحریک انصاف کی حمایت حاصل تھی, پورے پاکستان سے ان کے رزلٹ روکے بھی گئے, اور اس کے علاوہ فارم 45 کے مطابق جیت بھی رہے ہیں. شہر لاہور کی بات کی جائے تو یہی صورتحال ہے. کیا لگتا ہے کیا وجہ ہے, کیوں کیا جا رہا ہے ایسا؟ جو پچھلے 1.5 سال سے یہ لوگ کر رہے ہیں, اور جس طرح سے یہ الیکشن تھوڑی تھا ہاتھ پیر ہمارے باندھ کے ہمیں میدان میں پھینک دیا جی پہلوانوں سے لڑیں, لیکن الحمدللہ اللہ کی ذات ہمارے ساتھ رہی ہے, اس کا کرم رہا ہے. ہم لوگوں نے بڑا اچھا جو ہے وہ ٹرن آؤٹ بھی نکلوایا ہے, ووٹرز کو بھی باہر نکلوایا, ووٹ کا بھی بڑا کاسٹ ہوا. میں نے زندگی میں پولنگ اسٹیشنز پہ اتنا رش نہیں دیکھا جتنا اس دفعہ تھا. ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ آخر تحریک انصاف کے ساتھ ہی دھاندلی کیوں ہوتی ہے کہ جب اگر دوسری پارٹی کا کینڈیڈیٹ ون کرتا ہے تو تحریک انصاف کے حمایت یافتہ یا تحریک انصاف کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی, جبکہ نون لیگ کے لوگ بھی اس الیکشن میں ہارے ہیں, تو کیا ان کے ساتھ بھی تو دھاندلی والا معاملہ بن سکتا ہے؟ دیکھیں پھولوں کے ساتھ جو ہے وہ کانٹے بھی ہوتے ہیں. تحریک انصاف جو ہے لیڈرشپ اس کی بہت اچھی ہے, ہمارا جو لیڈر ہے سچا آدمی ہے, لیکن جو ساتھ میں جو ہے نا ہم جس ماحول میں رہتے ہیں, یہ جو پٹواریزم ہے, آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا, خان صاحب کہتے ہیں انہیں سیزیلین مافیا. سیزیلین مافیا کا کام ہی ہے بندوں کی جوڑ توڑ کرنا, بندے خریدنا, بندے بیچنا, یہ ان کا کام ہے. ہم لوگ اپنے ملک کو اس گند سے پاک کرنا چاہتے ہیں, اسی لیے ہم لوگ میدان میں آئے ہیں. سوشل میڈیا پہ بھی اس طرح کی خبریں چل رہی ہیں کہ تحریک انصاف یا عمران خان کو جو چھوڑ کر جاتا ہے تو اس کا پروگرام بڑھ جاتا ہے, اس میں کتنی صداقت ہے؟ آپ لوگوں کے سامنے ہیں جو ابھی تک بڑے بڑے برانڈ چھوڑ کر گئے ہیں, ان کا کیا حال ہوا ہے. یہ تو اس کا تو کوئی جانتا بھی نہیں ہے. یہ تو لوگ اس کے گھر کے باہر پہنچ گئے تھے رات کو. میں اس سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ملک چھوڑ کر جو ہے نا وہ چلا جائے تو بہتر ہے, کیونکہ لوگ بہت زیادہ جذباتی ہوئے ہیں. ہم لوگوں کو سمجھا رہے ہیں لیکن لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. اچھا, ان کا ایک بیان چل رہا ہے جس میں نیچے لکھا گیا ہے کیپشن میں کہ حلقے کی عوام سے مشاورت اور اپنے جو حلقے کے بڑے لوگ ہیں ان سے مشاورت کے بعد نون لیگ میں شمولیت کا فیصلہ کیا گیا. اس پہ کیا کہنا ہے؟ یہ سارے حلقے کے لوگ ہی ہمارے پاس کھڑے ہیں, آپ ان سے میں سے کسی سے بھی پوچھ لیں. میں ان کے ساتھ ایم پی اے تھا, میرے سے کوئی مشاورت نہیں کی ہے. ایک دم سے ایک بندہ کا پتہ لگا جی وہ اغوا ہو گیا صبح 4 بجے, اور رات کو رپورٹ آتی ہے کہ جی وہ بک گیا ہے. اچھا, آخر میں مجھے بتائیے گا کہ آزاد امیدواروں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ آزاد امیدواروں کو میں یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ آپ لوگ آزاد کوئی نہیں ہیں,
آپ لوگ جو ہیں وہ خان کے سپاہی ہیں، خان کے نام پہ آپ لوگوں نے ووٹ لیا ہے اور خان کی عزت کا پاس رکھنا ہے آپ لوگوں نے. اس طرح سے آپ لوگ چھوڑ کے جائیں گے تو بیڑا غرق ہو جائے گا. خان کو جس نے بھی چھوڑا ہے نا اس کا پروگرام بڑا ہے اور آگے بھی مزید بڑھے گا. تو مہربانی کریں اپنے اور اپنے خاندان کی عزت بچائیں. اس طرح کی کوئی حرکت نہ کریں جس سے جو ہے آپ لوگ ذلیل ہوں. شالیمار ٹاؤن جو مغل پورے کا ایریا ہے اس کے پریزیڈنٹ میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. سر بتائیے گا کوئی مشاورت وغیرہ آپ سے کی گئی ہے وسیم قادر کی جانب سے؟ وسیم بے قادر انسان نے ہمارے اس حلقے میں کسی شخص سے، حتیٰ کہ یہاں پہ موجود ہمارے ایم پی اے سے، ہمارے ورکر سے، کسی شخص سے کسی قسم کی مشاورت نہیں کی. ان کی مشاورت پارٹی میں آنے سے پہلے نون لیگ کے ساتھ تھی، ان کی پارٹی میں آنے سے پہلے ان اداروں کے ساتھ تھی جنہوں نے ان کو یہاں پر بھیجا. کیا لگتا ہے تحریک انصاف کا آزاد امیدوار نے کتنا کو ووٹ لیے یہاں سے؟ یہاں پر آزاد امیدوار نے کوئی ووٹ نہیں لیا. یہاں پر ووٹ صرف اور صرف عمران خان کو پڑا ہے. اور یہاں پر چھوٹے سے چھوٹا ورکر جسے جو کہ یہ جانتا تھا کہ ریاستی ادارے اور دوسرے تمام ادارے کس طرح عمران خان کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے خلاف اس کو ووٹ پڑا ہے اور جسے وہ اپنا ووٹ مینڈیٹ سمجھ رہا ہے. وسیم بے قادر صاحب، ہم آپ کو پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ چوری ہونے نہیں دیں گے. یہ آپ بات یاد رکھیں. عوام آپ کا محاصرہ کرے گی. آپ جہاں جائیں گے عوام آپ کے پیچھے ہوگی. آپ نے ہماری فیلنگز سے کھیلا ہے، آپ نے ہمارا ٹائم ضائع کیا ہے. میرے بھائیوں، ہم نے ہار نہیں ماننی. یہاں پر اس ایریے میں اگر کسی ورکر کو بھی، چھوٹے سے انسان کو بھی ٹکٹ دی جاتی تو وہ آج ایم این اے کے منصب پر ہوتا.